नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं लाजवाल। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। नाजरीन, इस वक्त हम ज़िला उधमपुर की तहसील बसंतगढ़ में मौजूद हैं। यहाँ पे आज हमारे साथ बसंतगढ़ पंचायत के साबका सरपंच अब्दुल रशीद बानी जी जुड़ चुके हैं। इनसे हम बसंतगढ़ की आवाम को किस तरह की मुश्किलात दरपेश हैं इस लॉकडाउन में, ख़ासकर किस तरह से उनको मुश्किलातों से दो चार होना पड़ रहा है, इन्हीं से तफसील से बात करेंगे। इन्हीं की जुबानी से सुनेंगे कि किस तरह की परेशानियों से जो है जहाँ की आवाम को झेलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जी सरपंच जी, क्या कहेंगे? आपके एक तरफ लॉकडाउन चल रहा है, दूसरी तरफ लोगों की कहीं ना कहीं छोटी मोटी समस्याएं जो हैं वो भी रुकने का नाम नहीं ले रही, और कहीं ना कहीं इंतज़ामिया की नज़रों से भी वो लोग छूटते नज़र आ रहे हैं। मैं सबसे पहले तो लाजवाल मीडिया का मशकूर हूँ कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, और हम लोगों की जो मुश्किलात हैं जी, तो मुझे भी ये उम्मीद है कि इन मुश्किलात को लेकर हाई लेवल पर अगर आप वहाँ रसाई करें हमारी, तो मुझे उम्मीद है कि ये मुश्किलात जो हैं हल हो जाएंगी। और हम भी यही कोशिश करते हैं कि हमारी मुश्किलें कोई हल करने के लिए तैयार हो जाए। यहाँ पिछले साल हमारे डीसी साहब आए तो बहुत से उन्होंने वादे किए कि ये काम वो काम मैं कर दूंगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। इसी तरह से हमने सड़क के बारे में, जो एक अहम चीज़ है बिल्कुल। आवाम के लिए, इलाके के लिए, अगर डेवलपमेंट होनी है तो सबसे पहले सड़क चाहिए। यहाँ ये 50 साल से बन रही है, हमारी कोई रसाई नहीं है, हमारा कोई पूछने वाला नहीं है। ये सड़क खचरों वाली सड़क है। आज तक पता नहीं करोड़ों रुपए खर्च हुए, कहाँ गए कहाँ नहीं लगे। तो हम अब आपकी माध्यम से गुजारिश करते हैं इन बड़े बड़े अफसरान साहब से कि हमारी तरफ भी रुझान दें। हम भी रियासत के अवाम हैं, तो ये जो हमारी सबसे बड़ी मुश्किलात सड़क की है, इस सड़क का मसला हल किया जाए। हमने सुना भी है कि कलौंता की तरफ और चतराड़ी के पास जो सड़क की तामीर का पैसा आया है और ठेकेदार उनको दिया भी गया है, लेकिन अभी भी वो अमली तौर पर कागज़ों में होगा, लेकिन हम जो देखने में जाते हैं तो अमली तौर पर वहाँ कोई भी काम नहीं हो रहा है। जी, सबसे वाला बड़ा मसाइल हमारा मसला ये है कि जो हमारा राशन दिया जाता है, मुफ्त राशन मिल रहा है गवर्नमेंट से, 5-5 किलो, 2-2 किलो, 1 किलो, लेकिन इसमें बहुत धांधलियाँ हैं, इसमें कमियां बहुत हैं कि जो गरीब है, जो बेवा है, उस तक वो पहुंचता नहीं है। वो वजह ये है कि हमारे राशन कार्ड के बनाने में बहुत सी कमियां त्रुटियां हैं। वो आज तक 6 साल हो गए, 7 साल, हमें एक कागज़ दे दिया है उन्होंने, गवर्नमेंट ने राशन कार्ड ज़ब्त कर लिए, तो वो उस कागज़ पर जो भी काम होता है वहाँ ये जो 3 किस्म के राशन कार्ड का एक सिस्टम बनाया गया है, APL, BPL और दूसरा अंत्योदया, तो ये उन लोगों ने जो वहाँ बैठ के काम करते हैं, TSO वगैरह वगैरह, अपनी मनमानी से काम किया है। जी, जी, जिस बंदे को ज़रूरत है अंत्योदया की, तो उसको हो सकता है उन्होंने APL बना दिया, तो जो APL वाला है उसको अंत्योदया बना दिया। ये मेरी यहाँ की पूरी वाकफी की वजह से मैं कह रहा हूँ आपको कि इस किस्म के मसले जैसे इसकी बातें मैं आपको पूरा इसका सबूत दूंगा। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या आपकी इस राशन के मसले को लेकर किसी आला हुकाम से बातचीत हुई मुतलका? मैंने डायरेक्टर तक बात की। अमित शर्मा जी यहाँ डायरेक्टर थे पिछले साल, अब तो वो वहाँ से ट्रांसफ़र हो गए हैं, वो यहाँ SDM रहे हैं। मैं उनके पास गया था, मैं राशन कार्ड लेके गया था। सबसे पहले छोटा राशन कार्ड था हमारे पास, एक 6 इंची का, अब है वो 18 इंची का। तो राशन कुछ नहीं, उस वक्त हमें राशन मिलता, 18 इंची का राशन कार्ड है और हम बड़ी बड़ी कापियाँ लेके चलते हैं, तो राशन कुछ नहीं। तो ये हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि ये पसमानदा लोग हैं, गांव के लोग हैं, इनको टीज़ ना किया जाए। इनकी सहूलियात के लिए जो मसाइल हैं, जो कानून है, वो बनाया जाए। अब देखिए, अब एजुकेशन का मसला है, तो ये दिल्ली में बैठ के वो हमें उनके साथ कंपेयर करते हैं, बसंतगढ़ वालों को, भलेस वालों को, या पीछे जो पोगल परिस्तान के इलाके हैं उनको, खनेड़ वालों को। तो यहाँ इंटरनेट ही नहीं है, सिग्नल नहीं है,
ہمارے چھوٹے چھوٹے ہمارے پاس فونز ہیں کوئی 2,000 کے، وہ بھی بیکار ہیں کہ سگنل کے بغیر وہ چلتے نہیں ہیں. تو اس کے لیے جو ایجوکیشن کے لیے جو انہوں نے سسٹم چلایا دہلی سے، وہ یہاں نہیں چلتا ہے، نہیں چلے گا. یہ ازمال ہیں. ہمیں گمراہ کرنے کی بات ہے تو وہ کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہم کیا کریں گے؟ مجبور ہیں وہ لوگ، حکومتیں ان کے پاس ہیں، ڈنڈا اس کے پاس ہے، ہم کیا کریں گے؟ لیکن ہمیں بات کرنے کی تو ہمیں اجازت ہے نا. ہمارے عوام کو، ہمارے بچوں کو گمراہ مت کرو. انٹرنیٹ جو یہاں سسٹم ہے وہ چلایا جائے. پھر غریب لوگ جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، وہ 10,000 کا وہ فون کہاں سے، موبائل کہاں سے لے گا؟ جو 10,000 کا موبائل ہے اس پر وہ ایجوکیشن کے سسٹم چلیں گے، وہ اس لحاظ سے کہ سگنل ہو اور انٹرنیٹ چلتا ہو تب. تو یہ گمراہ کرنے کی بات ہے، ایسی بات نہ کریں. جو دلی میں کام چلتا ہے وہ ہمارے گاؤں میں نہیں چلتا ہے. وہ نہیں، قانون بنتے ہیں دہلی میں اور نافذ ہوتے ہیں ہم لوگوں پر. تو یہ ان کو بھی دیکھنا چاہیے. اور دوسری بات جو ہے کہ اب ہم سننے میں آتے ہیں کہ حکومت بن رہی ہے، ٹھوسی نہیں جائے. پہلے الیکشن کرائے جائے، اگر جمہوریت ہے تو الیکشن کرائے جائے، ان میں سے جو نکلے گا آگے وہ خود چنیں گے ہم نے کس کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے. تو جمہوریت آ جائے گی، عوام کے مسائل حل ہوں گے. یہ جو کام ٹھپ ہو گئے ہیں، جو رسول رسائل کے کام ہیں یا باقی جو گنرگا کام ہے ختم ہو گئے ہیں، یہ سب چلیں گے. لیکن تب اگر حکومت ٹھوسی گئی تو عوام بیزار ہے اور بہت پریشان ہے. یہ تھا ہمارا مسئلہ. دوسرا، ہم جناب ہرش دیو جی کے بڑے مشکور ہیں کہ جو ان مسائلوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. جیسے ہمارے مزدور تھے باہر پھنسے ہوئے، تو بڑی مشکلات تھی اور ان کو بہت دقتیں آ رہی تھیں. تو مزدوری کرنے گئے تھے، پھر ان کو یہاں لانے کے لیے حکومت سے رسائی کی گئی. وہ تب حکومت کے قانون میں جوں رہیں گی. تو لوگ ہمارے گھروں میں پہنچے. تو اس وقت جو ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، اس کے لحاظ سے جو انسان باہر رہتا ہے اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. تو اگر گھر میں آ گیا ہو تو جس قسم کا انہوں نے سسٹم بنایا بہت اچھا ہے، ہم مانتے ہیں یہ ہمارے لیے ہے. 14 دن کہیں رکھنا، اس کو بٹھالنا یا اس کا وہ لینا، سب کچھ ہم اس کے بہت ہی مشکور ہیں گورنمنٹ کے کہ ہمارے لیے جو کام یہ ہو رہا ہے ہم اس کے مشکور ہیں. لیکن جو مسائل، جو مشکلات ہیں، وہ بھی تو اس کو حل کرنی ہے نا. گورنمنٹ کو ہی حل کرنی چاہیے. بجلی کا مسئلہ ہے تو صبح شام اگر لائٹ نہ ہو تو دن کو ہوتی رہے، تو یہ مسئلے بھی حل کیے جائیں، یہ بھی بنایا جائیں. اس کے ساتھ ساتھ جو مزدوری ہے، نریگا کا کام ہے، ہمارے گاؤں میں خاص کر کام ہے نریگا. اور تو کوئی مزدوری ہے نہیں. سڑکوں کا کام ٹھپ ہے اور جو تعمیری کام ہے وہ سب ٹھپ ہیں. تو نریگا کا کام جو پچھلے 2-3 سال سے ہوتا چلا آ رہا ہے، مزدوروں کو مزدوری ملی، لیکن جو قطربان ہیں، جو مستریان ہیں یا باقی جن کا مٹیریل ہے، ان کو پیسہ نہیں ملا. وہ کہیں سننے میں آیا کہ کچھ پیسہ آن لائن ہوا تو وہ مل گیا، لیکن جو آف کیا گیا تو وہ ڈی سی صاحب ہی کر سکتے ہیں اس مسئلے کو حل، یا اوپر کے جو بڑے افیسران ہیں وہ کر سکتے ہیں. تو وہ غریبوں کے لیے جنہوں نے قطر بانو نے مٹیریل کو ڈھویا ہے، کہیں منزل پر پہنچایا ہے، ریتا لایا ہے، بجری لائی ہے، اینٹ لائی ہے، پتھر لائے ہیں، تو ان کو مزدوری کون دے گا؟ یہ گورنمنٹ کا کام ہے. ان کی مزدوری ان کو دلائی جائے، دی جائے، اور آگے بھی نریگا کا کام جو ہے چلایا جائے. اب تو کوئی سڑکیں کے کام ہیں، تو یہ سب کام گورنمنٹ کو معلوم ہوتا ہے کہاں رکاوٹ ہے. کبھی یہ جنگلات کی رکاوٹ پیدا کر دیتے ہیں، کبھی کمپنسیشن نہیں دیتے ہیں. تو یہ سب سے پہلے اگر سڑک بنانی ہے، ایک پلان بنایا جائے، آفیسر صاحب بیٹھیں، وہاں دیکھیں جنگلات کہاں ہے، تو جنگلات کی کمی دور کی جائے، وہاں جو سسٹم بنتا ہے اس کو بنایا جائے. جن کا کمپنسیشن ہے وہ بنا کے ان لوگوں کو، غریبوں کو دیا جائے. وہ جو جن کسانوں کی زمین کٹی جاتی ہے، تو ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے. جتنے بھی ہماری کھنیڑ کی سڑک ہے 2009 میں سینکشن ہوئی، 2020 ہو گیا، لیکن ابھی وہاں تک وہ سڑک
نہیں پہنچی. کبھی وہ جنگلات کا مسئلہ اٹھاتے ہیں, کبھی کمپنسیشن کا مسئلہ اٹھاتے ہیں, کبھی وہ ہمارے ٹھیکیدار صاحب کہتے ہیں 2009. رشید جی, ہم نے بھی کئی بار دیکھا ہے کہ ہر بار جب بھی لوگ کہیں ڈیپوٹیشن آپ لوگوں کا ضلع ترقیاتی کمشنر کی بات کریں یا پھر ایس ڈی ایم صاحب کی بات کریں, کئی ایس ڈی ایم صاحب یہاں پہ رہ چکے اور آئے بھی چلے بھی گئے, کئی ڈی سی آئے چلے بھی گئے, ہر بار یہ یقین دہانی دلائی جاتی ہے کہ جلد ہی لوگوں کو سڑک کی سہولیات وہ فراہم کروا دی جائے گی, لیکن کیا لگتا ہے کہ یہ دعوے ان کی چار دیواری تک ہی محدود رہتے ہیں؟ جو میرے ذہن کی بات ہے, کوئی مسئلہ ہے ایس ڈی ایم کے پاس ہو, ڈی سی صاحب کے پاس ہو, ہم اس وقت جو گورنمنٹ کے مشیر ہیں, گلئی صاحب ہیں, اجے صاحب ہیں, میں 9 10 آدمی لے کے ان کے پاس بھی گیا ہوں اور یہ مسائل اٹھائے ہیں میں نے. انہوں نے بہت یقین تھا. گلئی صاحب نے مجھے کہا تھا میں بایا ہوائی کے ہیلی کاپٹر کے سنگڑ آؤں گا. ہم نے گزارش کی کہ نہیں, آپ بائی روڈ آئیں اور دیکھیں روڈ کی کیا حالت ہے. لیکن یہ سب کھوکھلے بیانات ہیں, سب ادھوری باتیں ہیں. ہماری بات کو سننے کو کوئی تیار نہیں. ایس ڈی ایم صاحب ہوں, ڈی سی صاحب ہوں یا پھر مشیر صاحب ہوں, گورنر کے پاس تو ہم پہنچ نہیں سکے, لیکن ان لوگوں کے پاس ہم گئے. میں ڈویژنل کمشنر صاحب کے پاس بھی گیا ہوں, ان سے بھی یہ گزارش کی ہے ہم نے, سڑک کی بھی, یہ راشن کی, ایجوکیشن کی. یہاں ہمارے بسنت گڑھ میں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جائیں سٹاف کی کمی ہے, وہ بھی ہم نے وہاں ان سے گزارش کی, التجا کی, کسی نے نہیں مانا آج تک. نہ ہمارے کوئی مسائل حل ہوئے, جیسے تھے ویسے ہی آج تک. میری عمر 80 سال ہے اس وقت. کیا ڈیمانڈ کریں گے آپ؟ میری یہی ڈیمانڈ تھی کہ اگر گورنمنٹ کے پاس آپ کے تھرو رسائی ہوتی ہے, جو ہمارے مسائل وہ حل ہونے چاہیے. کیوں نہیں حل ہوتے؟ اگر ہم نہیں ہیں ہندوستان کے باشندے, ہم نہیں ریاست کے باشندے ہیں, جو باقی جگہوں میں ہر قسم کی ڈیولپمنٹ ہو تو ہمارے علاقوں میں ڈیولپمنٹ ہو. یہاں سے گورنمنٹ کو کروڑوں روپے کا فائدہ ہے جو لکڑی جاتی ہے یہاں سے. ہاں, یہاں سے کاؤڈ, پتیس, بالا, دھوپ یہاں سے جاتا ہے, تو ہمیں اس کا کوئی بینیفٹ ہی نہیں. اگر یہاں سڑک اچھی آ جائے, ٹورزم والے بہت لوگ آئیں گے, ہمارا روزگار کھلے گا. بارہا کہا, کسی نے ہمارا دھیان ہی نہیں دیا. اب آپ کے مادھیم سے ہم یہ گزارش کریں گے, یہ جو ہمارے 3 4 مسائل ہیں, امید کرتے ہیں کہ یہ حل ہو جائیں تو ہم آپ کے بھی مشکور ہوں گے, گورنمنٹ کے بھی مشکور ہوں گے. جی شکریہ. تو ناظرین, یہ تھے بسنت گڑھ سے سابقہ سرپنچ عبدالرشید بانی جی, جنہوں نے بسنت گڑھ کی عوام کو جو بھی مشکلات آ رہے ہیں, مشکلات درپیش ہیں, ان کو لے کر تفصیل سے بات کی ہے اور سرکار کو یہ چتایا ہے کہ ان کو بھی, سرکار کو بھی اس علاقے کی اور اس پسماندہ علاقے کی اور دھیان دینے کی سخت ضرورت ہے, کیونکہ یہاں کی عوام جو ہے اب کافی دکھی ہو چکی ہے, یعنی کہ پریشان ہو چکی ہے, وہ اب یہ برداشت نہیں کر پائے گی. وہیں اب ہم بھی اپنے چینل کے مادھیم سے ضلع ترقیاتی کمشنر سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آپ بھی اس علاقے کی اور دھیان دیں اور توجہ دیں, تاکہ ان لوگوں کے جو بھی مسائل ہیں وہ جلد سے جلد حل ہو جائیں. تو ناظرین, اسی طرح سے ہمارا یہ پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. نمسکار.